پاکستان ایران اور عمان کے ساتھ مل کر ایک تجارتی بلاک بنانے جا رہا ہے۔ اس تجارتی بلاک کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایران اور عمان کی بندرگاہوں کو پاکستان کی بندرگاہ گوادر کے ساتھ منسلک کر دیا جائے اور گوادر کو ٹرانسشپمنٹ کا ہب بنا دیا جائے۔ یعنی ایران اور عمان کی بندرگاہوں سے سامان پاکستان کی بندرگاہ گوادر آئے گا اور اس کے بعد اس کو دیگر ممالک میں سپلائی کیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے یو اے ای کی دو بڑی بندرگاہیں فجیرہ اور جبل علی ہیں، کیونکہ وہ دونوں بھی ٹرانس شپمنٹ کی بڑی ہبس ہیں۔ پاکستان ایران اور عمان کے ساتھ اس بلاک ٹریڈ میں سامان بڑے بحری جہازوں میں گوادر کی بندرگاہ پر لایا جائے گا اور پھر یہاں سے دوسرے ممالک میں سامان چھوٹے بحری جہازوں کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گوادر کو قدرتی طور پر گہری بندرگاہ بنایا ہے، جس میں جہاز اس بندرگاہ کے بالکل ساتھ لگن انداز ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بحری جہاز گوادر آئیں گے، اپنا سامان یہاں چھوڑیں گے اور یہاں سے چھوٹے بحری جہازوں کے ذریعے سامان کو دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچایا جائے گا، جس سے الٹیمیٹلی گوادر ٹرانسشپمنٹ کا ہب بن جائے گا۔ پاکستان ایران اور عمان کے درمیان اس منصوبے پر بات چیت چل رہی ہے۔ اگر امریکہ ایران جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ حالیہ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان ایک بڑا زبردست پیس میکر بن کر پوری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ اگر ہماری خارجہ پالیسی کا یہی تسلسل رہا تو پاکستان اپنے آپ کو سفارتی اور تجارتی سطح پر منوانے میں کامیاب ہو جائے گا اور پاکستان کا مستقبل انتہائی تابناک ہوگا، کیونکہ بین الاقوامی ماہرین کے مطابق گوادر پورٹ پوٹینشل 20 ارب ڈالر سے بھی زائد ہے۔ یعنی یہ 20 ارب ڈالر پاکستان کی معیشت میں سالانہ ایڈ ہو سکتے ہیں، جس سے پاکستان کی سستی ہوئی معیشت کو آکسیجن ملے گی اور دنیا کی تیز ترین ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سے پاکستان ایک بڑی معیشت بن کر سامنے آئے گا۔ دوسرا، پاکستان کو اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کا تمام تر بزنس گوادر پر شفٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ایران عالمی پابندیوں کی وجہ سے اپنی چیزیں براہ راست دنیا میں فروخت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ایران نے اپنی چیزیں باہر بھیجنے کے لیے مختلف شیل کمپنیاں دبئی میں بنائی ہوئی تھی اور ایک اندازے کے مطابق یہ دبئی کے ذریعے 45 ارب ڈالرز کی ٹریڈ کر رہا تھا۔ ایران امریکہ جنگ میں ایران نے تقریباً 2800 میزائلوں اور ڈرونز متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر داغے ہیں۔ یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے مشیر انور کاشکار کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اتنے زیادہ میزائل اور ڈرونز مارنے کے بعد ایران یو اے ای کے تعلقات کو ٹھیک ہونے میں ایک بہت بڑا عرصہ لگ سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران کی یو اے ای کے ذریعے ہونے والی 45 ارب ڈالر کی تجارت یو اے ای سے نکل سکتی ہے۔ اب اگر پاکستان ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو یہ 45 ارب ڈالر جو کہ پابندیوں کے دوران کی تجارت تھی، اس سے بھی زیادہ تجارت اپنے روٹ اور گوادر پر منتقل کر سکتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان ایران اور عمان کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا ملک سعودی عرب بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر سعودی عرب اپنی انویسٹمنٹ دوبارہ پاکستان میں بحال کر سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں سعودی عرب نے گوادر پورٹ پر 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی اناؤنسمنٹ کی تھی، لیکن اس کو وہ عملی جامہ نہ بنا سکے۔ اگر اب یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو سعودی عرب کو بھی چائنا کے لیے روٹ درکار ہے اور یہ روٹ اس کو گوادر کے ذریعے مل سکتا ہے، جہاں وہ اپنا سامان گوادر اتار کر سی پیک کے ذریعے بائی روڈ چائنا میں اپنا سامان پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چائنا بھی اس روٹ کے ذریعے سعودی عرب کے انتہائی قریب ہو جائے گا۔ سعودی عرب اگر اپنی کوئی بھی چیز چائنا بھیجنا چاہتا ہے تو سمندری راستے سے اس کو 10,000 کلومیٹر کا ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، جس میں بحری جہازوں کو سعودی عرب سے چائنا پہنچنے میں کم از کم 1 مہینے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی ٹریڈ سعودی عرب گوادر کے راستے بائی روڈ سی پیک کو استعمال کرتے ہوئے کرے، اس کا کم سے کم فاصلہ 3,000 کلومیٹر جبکہ زیادہ سے زیادہ 6,000 کلومیٹر ہے اور اس میں ٹائم بھی بہت کم لگے گا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 2024 میں $1.25 بلین کی ٹریڈ ہوئی۔ اب پاکستان نے ایران کو اپنے زمینی راستے سے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ امریکہ نے ایران کے سمندری پانیوں میں ناکہ بندی کر رکھی ہے اور وہ کسی بھی ایرانی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ایران کی تجارت تھم کر رہ گئی ہے۔ ایران دنیا کے کسی بھی ملک کو اب کوئی بھی چیز بھیج نہیں پا رہا۔ اس کے پاس ایک بیسٹ آپشن بچتا ہے، وہ ہے پاکستان۔ پاکستان کے ساتھ اس کا 900 کلومیٹر کا بڑا بارڈر لگتا ہے۔ اس وقت کراچی پورٹ پر 3,000 سے زائد ایرانی کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، جس میں کیا چیز ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔
ایران چاہتا ہے کہ یہ پھنسے ہوئے کراچی پورٹ پر کنٹینرز کسی طریقے سے ایران کی سرزمین تک پہنچ جائیں، جس کے لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 3,000 کنٹینرز کو کراچی پورٹ سے ٹرکوں کے ذریعے بلوچستان اور بلوچستان سے ایران کے بارڈر تک لایا جائے گا، جہاں سے ایران ان کنٹینرز کو وصول کر کے اپنے متعلقہ شہروں میں لے جائے گا۔ پاکستانی ڈرائیورز کو یہ آفر بھی کی گئی ہے کہ اگر وہ ایران کے اندر مختلف شہروں مثلاً تہران تک بھی اگر چیزوں کو پہنچا دیتے ہیں تو ان کو اضافی معاوضہ دیا جائے گا۔ پاکستان نے کھانے پینے کی اشیاء، فروٹس، سبزیاں اور جان بچانے والی ادویات حکومت ایران کو بھیجنے کی اجازت بھی دی تھی اور بہت سا سامان ایران میں پہنچایا بھی گیا۔ حالیہ جنگ میں ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ چکے ہیں، جبکہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ پاکستان سنٹرل ایشیا کی لینڈ لاک کنٹینرز قازقستان، آذربائیجان، تاجکستان وغیرہ کو تمام تر چیزیں واخان کوریڈور کے ذریعے سے بھیجنا چاہتا تھا۔ موجودہ کشیدگی کی وجہ سے یہ راستہ بند ہو گیا تو پاکستان نے متبادل کے طور پر ایران کو اپنے روٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اگر ایران امریکہ کی جنگ رکوانے میں پاکستان کسی بھی طریقے سے کامیاب ہو گیا تو پاکستان کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوگا، اور یہ پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن کر پیدا ہوگا۔ اپنے میزبان محمد عمر کو دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔